السلام 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 یا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. مزید اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا. اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت والجماعت کے معمولات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ خیر کے ساتھ نصیب فرمائے. میں اور آپ یہاں پر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی غرض سے یہاں پر حاضر آئے ہیں. اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور رب کائنات اس محفل کو، اس مجلس کو دونوں جہان میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. کل کی گفتگو میں ہم نے سماعت کیا کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ میں ایک استاد کی حیثیت سے بھیجا کہ جو لوگوں کو دین سکھاتے، لوگوں کو اسلام سکھاتے، نماز پڑھنا سکھاتے اور دین کی تعلیمات انہیں عطا فرماتے. اور آپ کی وہی تعلیمات اور وہی کوشش تھی کہ جس کی وجہ سے، جس کی بنا پر مدینہ کے ہر گھر کے اندر اسلام کا چرچا ہونے لگا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونے لگا اور ہر کوئی اب اسلام اور بانی اسلام کے تعلق سے باتیں کرتا ہوا نظر آتا. ہر کسی کے گھر کے اندر جہاں پر بھی لوگ جمع ہوتے وہاں پر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آپ کی شان و منزلت بیان فرمائی جاتی. اور اس طریقے سے اب گویا کہ مدینہ کا ہر گھر ایسا بن چکا تھا کہ تمام گھروں کے اندر کوئی شخص ہی ایسا ہوگا کہ جو ایمان نہ لایا ہو. قبیلوں کے اندر کچھ قبیلے یا قبیلوں کے اندر کچھ گھر ایسے تھے کہ جو ایمان نہیں لائے اور منافقت یا پھر اپنے کفر پر اڑے رہے. لیکن اکثریت اس بات کی تھی، اکثریت ایسے لوگوں کی تھی کہ جو مومن بن چکے تھے، جو ایمان لیا چکے تھے. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی وہ کوششیں تھیں کہ جن کوششوں کی بنیاد پر اب وہ لوگ وہاں پر بیٹھتے تو پھر مکہ کے مہاجرین، مکہ میں رہنے والوں کا بھی وہ تذکرہ کرتے. اور جب مکہ کے رہنے والوں کا تذکرہ کرتے تو وہ تمام داستانیں ان کی نظروں کے سامنے آ جاتی کہ جب وہاں پر مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا گیا اور مسلمانوں کو جس طریقے سے آئے دن ستایا جاتا، ان تمام کو بھی وہ یاد کرتے. اور یہ تمام باتیں جب ان کے سامنے آتی تو ان کی روح کانپ جاتی کہ اب اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے ایک حکومت قائم فرما دی ہے اور مدینہ طیبہ کی سرزمین پر رہنے والی اکثریت یہ مسلمان قوم ہے. تو اب چاہیے یہ کہ ہمارے
آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اور جتنے مسلمانوں کو وہاں پر ستایا جاتا ہے ان تمام کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ وہ تمام بھی مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں آ کر آباد ہو جائے۔ ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے سہنے کا، ان کے ہر چیز کا انتظام ہم کریں گے، لیکن مسلمانوں کو ظلم کی بھٹی کے اندر پسنے نہیں دیں گے۔ اب ان تمام لوگوں نے یہ پلاننگ بنایا، یہاں تک کہ وہ اسی پلاننگ کے اندر یہی بات چیت، یہی دکھ کا رونا ان کا جاری رہا کہ 1 سال گزر گیا۔ اب پھر حج کا موسم آ گیا۔ پہلے سال جو حج کے موسم میں جو بیعت ہوئی تھی اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، یعنی کہ پہلی بیعت۔ حالانکہ جو 6 آدمی آئے تھے ان کے حساب سے یہ دوسری بیعت تھی کہ پہلے 6 لوگ مدینہ کے آئے تھے، انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ پھر دوسرے سال حج کے موسم میں 12 لوگ آئے اور انہوں نے بھی آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ اب جب تیسرا سال ہوا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے لیے کئی اوس اور خزرج قبیلے کے اندر سے بہت سارے لوگ یہ تیار ہوئے، اور یہاں تک کہ ان کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأَتَمَرْنَا وَإِجْتَمَعْنَا فَقُلْنَا مَتَى نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یطوف فی جبال مکہ ویخاف فرحل الیہ منا 70 رجلا حتی قدموا علیہ فی موسم۔ کہتے ہیں کہ ہم مشورہ کے لیے اکٹھا ہوئے اور ہم نے کہا کہ کب تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں وہاں پر رہنے دیں گے، اور اس حالت کے اندر کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس حالت کے اندر وہاں پر ہم کب تک چھوڑے رہیں گے، کب ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے اور انہیں ہمارے یہاں پر آنے کے لیے دعوت دیں گے۔ تو کہتے ہیں اور کوئی قدم، چنانچہ اس سال ہم میں سے 70 آدمی یعنی کہ 70 انسان مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور حضور کی خدمت میں شرف باریابی ہم نے حاصل کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی اس میں شامل تھے۔ 70 لوگ اب مدینہ طیبہ سے چلے اور وہ تمام کے تمام مکۃ المکرمہ میں پہنچے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کی غرض سے، اور وہ پیچھے رہنے والے وہ لوگ جو پچھلی مرتبہ حاضر نہ ہو سکے تھے وہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لینا چاہتے تھے، اور بیعت لے کر وہ مسلمان تو ہو ہی چکے تھے، لیکن اب بیعت لے کر وہ دعوت بھی دینا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کی جان صرف آپ کی نہیں، اب وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، ہم آپ پر کوئی آنچ نہ آنے دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں، ان ظالموں کے بیچ میں سے آپ نکل آئیے اور مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئیے، ہمارے یہاں پر رونق افروز ہو جائے، آپ کے آنے سے اللہ رب العزت ہماری آب و ہوا کو شفا بخشے گا، آپ کی قدم میمنت لزوم سے رب کائنات ہمارے اوپر رحمتوں کی برسات نازل فرمائے گا، ہمارے لیے برکتوں کے خزانے کھول دیے جائیں گے، ہمارے لیے رحمت و انوار یہ برسنے لگے گی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے آئیے۔ تو گویا کہ یہ دعوت دینے کے لیے یہ 70 آدمی مکۃ المکرمہ پہنچے۔ اب چونکہ جب یہ لوگ چلنے لگے تو مدینہ طیبہ یعنی یثرب کے مقام سے جو کافر و مشرکین لوگ تھے وہ بھی ساتھ میں حج کے لیے وہ لوگ بھی نکلے۔ اب یہ 70 لوگوں نے تو آپس میں پورا مشورہ پہلے ہی سے طے کر لیا تھا کہ ہم نے اس بات کو کسی پر ظاہر بھی نہیں کرنا ہے، جو کافر و مشرک ہیں ان سے بھی چھپانا ہے، اور وہاں پر بھی کسی کو ظاہر نہیں کرنا ہے، اور ہمارے ساتھ جو چلنے والے ہیں ان میں سے بھی کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ یہاں تک کہ یہ 70 لوگ اسی طریقے سے، اسی انداز سے مکۃ المکرمہ میں پہنچے، اور انہوں نے کسی پر بھی اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ پھر یہ معاملہ طے پایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے ایک تاریخ مقرر فرمائی، کہا ایام تشریق کی فلاں رات کو فلاں وقت پر
مینا کی اسی گھاٹی کے اندر، اور جس وقت ہم نے پہلے جہاں پر ملاقات کی تھی اسی جگہ پر پھر سے ہم جمع ہوں گے اور وہیں پر تمام بات چیت کریں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی کے اندر حضرت مصعب بھی واپس پلٹے تھے، اور آپ ہی کی رہنمائی میں یہ 70 انسان اور بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ بڑھنے لگے۔ مکہ المکرمہ میں پہنچے اور یہ معاملہ طے پایا کہ ایام تشریق کی فلاں رات کو یہ بات چیت کی جائے گی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے پورے سال کی رویداد سنائی، اور تمام لوگوں کا اسلام لانا، ہر گھر کے اندر اسلام کا تذکرہ ہونا، ہر گھر کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونا، یہ تمام باتیں جب سنائی، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کاوشوں سے، ان محنتوں سے بہت ہی خوش ہوئے، اور آپ کو داد بھی دینے لگے۔ اور پھر جب وہ وقت مقرر آیا تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر خزرج قبیلے کے 62 لوگ تھے، اور اوس قبیلے کے 11 لوگ تھے، اور 2 عورتیں بھی تھیں جو ایمان لے آئی تھی اور حج کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تو یہ تمام کا قافلہ یہ ایک ہی جگہ پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ تب ان لوگوں نے رات میں شام ہی سے کھانا کھا کر ان لوگوں نے اپنے بستر بچھا دیے کہ جیسے ان کے ساتھ والوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ دن بھر کے اتنے تھکے ہیں کہ وہ جلدی ہی آج سونا چاہتے ہیں، اور ایسے سوئیں گے جیسے کہ کل صبح تک ان کی آنکھ ہی نہ کھلے گی۔ تمام صحابہ کرام جو بھی وہاں پر موجود تھے، مدینہ طیبہ سے آنے والے، وہ تمام وہاں پر پہلے ہی سے لیٹ گئے، پلاننگ کے حساب سے وہ تمام لیٹ گئے۔ دوسرے لوگوں نے سمجھا کہ یہ تھکے ماندے ہیں، اس وجہ سے آج جلدی سو گئے۔ پھر رہتے رہتے دوسرے قافلے والے لوگ بھی سونے لگے، یہاں تک کہ رات کے 3 حصے گزر گئے۔ تو وہ وقت مقرر آ گیا کہ جب آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والضحیٰ والے چہرے کی زیارت ہونا تھی، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے انہیں ایک عزت پانی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہونا تھا۔ کہتے ہیں کہ تمام لوگ بغیر کسی آواز کے، بغیر کسی کھٹکھٹاہٹ کے وہ وہاں سے اپنے بستروں سے کھسکنے لگے، اور وہاں سے سیدھے مینا کی گھاٹی کی طرف پہنچے، اور اس جگہ پر جو جگہ مقرر ہوئی تھی اس جگہ پر پہنچے، اور وہاں پر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پر تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت عباس ابھی تک ایمان نہ لائے تھے، لیکن یہ رشتہ داری تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کی حیثیت سے آپ بھی آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستوں پر پہرےداری کے طور پر بھی مقرر کر دیا تھا، تاکہ کوئی کافر یہاں پر آ کر ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر پہنچے، وہ لوگ اپنی گفتگو شروع ہی کرنا چاہتے تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اہل یثرب، یعنی کہ اے مدینہ کے رہنے والوں، یاد رکھو کہ محمد ہم تمام میں سب سے زیادہ عزت دار ہیں اور سب سے زیادہ عظیم شان والے ہیں، اور ان کا مقام و منصب ایسا ہے کہ آج ہمارے اور ان کے نظریات اور عقائد اگرچہ الگ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر تم ان کا ساتھ دے سکو اور ان پر اپنی جانیں قربان کر سکو اور ان پر آنچ نہ آنے دو، تبھی ان کو اپنے یہاں لے جانے کی دعوت دینا، ورنہ اگر تم ان کو لے جا کر پھر جب تم پر کوئی مصیبت آئے اور تم ان کا ساتھ چھوڑ دو اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کہا کہ اگر تمہارے ارادے اتنے کمزور ہیں تو پھر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سرزمین پر اپنے خاندان کے ساتھ ہی خوش ہیں، انہیں یہیں پر رہنے دینا، ان کو اپنے ساتھ لے جا کر انہیں ذلیل و رسوا مت کرنا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہہ رہے تھے تو انصار یہ بڑے ہی تعجب کے ساتھ حیرت و استعجاب میں
اور اس حال میں تھے کہ کب حضرت عباس یہ اپنی گفتگو کو ختم کرے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گفتگو کو ختم کی تو وہ فوراً حضرت عباس کا جواب دینے کے بجائے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخاطب ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے، جو آپ کہیں گے ہم وہ تمام کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ کے اوپر ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے، اور ہماری جانیں، ہمارے مال و دولت، ہماری اولاد، ہمارے بڑے بزرگ سردار اگرچہ قربان ہو جائے ہم ان کی قربانیاں پیش کر دیں گے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، آپ کہیے، آپ ہی کی بات کا مان ہوگا اور آپ ہی کی بات مانی جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے جب یہ کہا تو پھر گفتگو کا آغاز ہوا، اور انصار نے عرض کی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علام نبایعک، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم سے کس چیز کی بیعت لینا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ قال تبایعونی علی السمع والطاعہ فی النشاط والکسل وعلی النفقۃ فی العسر والیسر وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر علی ان تقولوا فی اللہ لا تأخذکم لومۃ لائم وعلی ان تنصرونی اذا قدمت علیکم یثرب تمنعونی مما تمنعون منہ انفسکم وازواجکم وابناءکم ولکم الجنہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان تمام باتوں پر میری بیعت لو، اور فرمایا کہ میری بات سنو گے اور اس کو بجا لاؤ گے، اور خوش دلی کی حالت، چاہے خوش دلی کی حالت میں ہو یا پھر پسماندگی یا درماندگی اور افسردگی کی حالت میں بھی ہو، پھر بھی میری بات کی مخالفت نہیں کرو گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جب انصار سے بیعت لی تو پہلی بات یہ رکھی، فرمایا والطاعۃ والسمع، تم میری اطاعت کرو گے اور میری بات سنو گے، اگرچہ تمہیں وہ پسند ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول کا حکم یہ اٹل حکم ہے، اب تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہی کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم خوش دلی کے ساتھ اسے قبول کرو تب بھی تمہیں قبول کرنی ہے، لیکن اگر تمہارے دل نہیں بھی چاہ رہے ہیں تب بھی تمہیں میری اطاعت کرنا لازم ہوگی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تنگ دستی کی حالت میں بھی اور فارغ البالی کی حالت میں بھی، یعنی جب رب کائنات نے تمہارے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے ہو تو اس وقت بھی تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، لیکن کبھی وقت ایسا آ جائے کہ تم غربت کا شکار ہو جاؤ، تنگی رزق کا شکار ہو جاؤ، اور ایسے میں بھی اگر اللہ کا حکم آ جائے خرچ کرنے کا تو کہا کہ تمہیں اس حالت میں بھی خرچ کرنا ہوگا۔ تیسری بات حکم ارشاد فرمایا تم نیکی کا حکم کرو گے اور برے کاموں سے روکو گے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ کے لیے گفتگو کرو گے اور اللہ کے لیے اللہ کے کام میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کرو گے، جو بات حق ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پر کہو گے۔ تو گویا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بات کرو گے اور وہ بات کرنے میں نہ کسی کا ڈر محسوس کرو گے، نہ تمہیں بعد میں برا بھلا کہا جائے گا اس کی پرواہ کرو گے، تم اس بات کو حقانیت کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر کہو گے۔ نمبر 5 ارشاد فرمایا نیز اس بات پر کہ جب میں تمہارے پاس یثرب آؤں تو تم میری مدد کرو گے اور ہر اس چیز سے میرا دفاع کرو گے جس سے تم اپنی جانوں، اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہو، یعنی کہ جس طریقے سے تم اپنی اولاد کا، اپنی بیویوں کا، اپنے لوگوں کا دفاع کرتے ہو، ان کی جس طریقے سے حفاظت کرتے ہو، تو کہا کہ اس سے بھی زیادہ تمہیں میری حفاظت کرنی ہوگی۔ جیسا کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ اشترط لربی عز وجل ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ولنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءکم و ابناءکم و انفسکم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط رکھی کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، وَلِنَفْسِي، اور اپنے بارے میں یہ شرط رکھی کہ تم جس طریقے سے اپنے لوگوں کا، اپنی بیویوں کا، اپنے بیٹوں کا اور اپنے لوگوں کا جس طریقے سے دفاع کرتے ہو، ان کی حفاظت کرتے ہو، ایسے ہی تمہیں میری حفاظت کرنی ہوگی۔ تو اب یہ تمام وہ شرائط تھے کہ جو انصار نے قبول کیے۔ چھٹی ایک شرط تھی کہ اگر تم اس بیعت کو نبھاؤ گے تو پھر
آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے یہ بیعت کی اور اس کو نبھانے لگو گے تو رب کائنات تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ اب انصار اس قدر جوش و خروش میں تھے کہ انہوں نے جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تمام باتیں سنی تو انہوں نے دل و جان کے ساتھ ان باتوں کو تسلیم کر لیا، اور وہ فوراً اس حال میں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ بڑھائے اور ہم آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیں اور آپ کے ہاتھ کی نرمی کو محسوس کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا مصافحہ کرے اور ان کا بوسہ لے۔ وہ اس فراق میں تھے اور وہ اٹھنے لگے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ لے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسعد بن زرارہ، جن کے واقعے کو ہم نے کل سنا کہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم 70 لوگ جو مدینہ طیبہ سے آئے تھے تو ان تمام کے اندر سب سے کم سن میرے علاوہ، حضرت جابر کہتے ہیں میں سب سے چھوٹا تھا اور مجھ سے بڑے صرف حضرت اسعد بن زرارہ تھے، اور باقی تمام کے تمام لوگ یہ ہم دونوں سے بڑے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے، یہ بہت کم عمری کی حالت میں تھے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک تھام لیا اور پھر انصار کی طرف مخاطب ہوئے، مدینہ طیبہ سے آنے والے لوگوں کی طرف، اور کہا رویدن یا اہل یثرب، اے اہل یثرب بیعت کرنے میں جلدی نہ کرو اور تھوڑی دیر رک جاؤ، میری بات کو سن لو۔ فَإِنَّا لَمْ نَضْرِبَ إِلَيْهِ أَقْبَ معطی الا ونحن نعلم انه رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وان اخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وان تعدوكم سيوفا فاما انتم قوم تصبرون على عد السيوف اذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه واجركم على الله وَأَمَّا أَنْتُمْ تَخَافُونَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خِيفَةً فَذَرُوهُ فَهُوَ أَعْذَرُ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ۔ کہتے ہیں کہ اے اہل یثرب، اے اہل مدینہ، تم بیعت کرنے کے اندر جلدی نہ کرو، پہلے میری بات کو سن لو۔ ہم نے اپنی سواریوں کے کلیجوں کو اس لیے درماندہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ آج تم انہیں نکال کر اپنے ساتھ تو لے جا رہے ہو، لیکن سارے اہل عرب سے تمہارا تعلق ٹوٹ جائے گا کل، اور تمہارے سرداروں کو قتل کر دیا جائے گا، اور تلواریں تمہارے جسموں کو چبا کر خاک کر دے گی۔ اگر تلواروں کے چبانے پر، اگر اپنے سرداروں کے مقتول ہونے پر اور سارے اہل عرب کے بائیکاٹ کر دینے پر تم اگر صبر کر سکو اور اس کے بعد ہمت دکھا سکو تو بے شک ان کو اپنے ساتھ لے لو کہ رب کائنات اس کی ایسی جزا عطا فرمائے گا جسے تم وہم و گمان میں لا نہیں سکتے۔ یہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جوش کے اندر اپنے ہوش کھو بیٹھے ہو۔ تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم یہ سعادت مندی تو حاصل کر لو گے، لیکن اس کا جو نتیجہ، اس کا جو اثر اور اس کا جو پھر بعد میں جا کر ایک انوکھا انداز تمہیں دیکھنے ملے گا، وہ یہ ہوگا کہ سارے اہل عرب تم سے رشتہ ناتا توڑ لیں گے، تمہارے ساتھ جنگ کے لیے آنے لگیں گے، تمہیں میدانوں کے اندر طلب کرنے لگیں گے اور تمہاری طرف تلواریں ہی نظر آئے گی۔ تو کہا کہ اگر تم ان تمام وقتوں کے اندر ہمت دکھا سکو تو پھر ان کو اپنے ساتھ لے لو، رب کائنات سے بہترین جزا پاؤ گے، اور اگر تمہیں اپنی جانوں کے ہلاکت کا خوف ہے تو پھر انہیں یہیں پر رہنے دو۔ آج تمہارا ان سے الگ ہو جانا بہتر ہے اور تمہارا یہ عذر اللہ کے جناب میں قابل قبول ہوگا، لیکن کل تم نے ان کو بلا کر اگر پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور انہیں تنہا ظالموں کے ہتھوں پر جانے دیا تو کہا کہ پھر اس سے پورے عرب کے اندر تمہاری ذلت و رسوائی ہو جائے گی اور تم پورے عرب کے اندر ذلیل ہو جاؤ گے۔ اب وہ سرداروں نے اسعد بن زرارہ چونکہ کم سنی کے عالم میں تھے تو کہا کہ اے اسد، ہمیں تمہاری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بیٹھ جاؤ، ہم نے تمام باتوں پر غور و فکر کر لیا ہے۔ ان میں بڑے بڑے سردار بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، ہم نے عرب کے اس سرزمین پر ہم نے جنم لیا ہے اور ہم ان تمام معاملات کے بارے میں پہلے ہی غور کر چکے ہیں۔
حضرت اسعد نے اپنے واعظ کو ختم کیا، حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹھ گئے۔ اب جب انہوں نے یہ تمام جذبے کو عقل و دانش مندی کے ساتھ دکھایا کہ نہیں، ہم نے ان تمام باتوں پر غور کر لیا ہے اور ہم ان تمام کے لیے تیار ہیں کہ اگرچہ سارے عرب کے لوگ ہمارے دشمن بن کر آ جائیں گے تو ہم پھر بھی آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے اور ہمیشہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنا یہ جوش دکھایا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ لوگ بیعت لینے لگے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کو بلاتے اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر وہ اپنے ہاتھ رکھتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے بیعت لیتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر بہت ہی پیارے الفاظ ارشاد فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یأخذو علینا شرطہ ویعطینا علی ذالک الجنۃ، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے شرائط پر بیعت لیتے جاتے، اپنے شرائط بتاتے جاتے، بیعت لیتے جاتے، وَيُعْطِينَا عَلَى ذَلِكَ الْجَنَّةُ، اور ہمیں ساتھ ہی ساتھ جنت عطا فرماتے جاتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ شعب عقبہ کے اور بیت عقبہ کی وہ پہلی مجلس کے اندر ایمان لانے والے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیعت لیتے جاتے، جنت عطا فرماتے جاتے۔ گویا صحابیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ مالک کل نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنایا ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں دونوں جہان کی چابیاں اور دونوں جہان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ جسے چاہے اسے جنت عطا فرما سکتے ہیں اور جسے چاہے اسے جنت کا مکین بنا سکتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم سے بیعت لیتے جاتے اور ہمیں جنت عطا فرماتے جاتے۔ گویا یہ صحابہ کرام والا عقیدہ ہے۔ آج بھی اہل سنت والجماعت سنی حضرات اسی عقیدے پر گامزن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے مالک کل بنایا ہے، وہ جسے چاہے آج بھی جنت عطا فرما سکتے ہیں، جسے چاہے اس کی مدد بھی فرما سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی لو لگائے تو صحیح، میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ان تمام باتوں پر قادر ہیں۔ رب کائنات نے یہ قدرت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان میں وہ تمام لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لی، دو عورتیں بھی تھیں، ان لوگوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وہ بھی ایمان لائی۔ ان میں ایک عورت حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب تھی جو قبیلہ نجار سے جن کا تعلق تھا، اور دوسری اسماء بنت عمرو بن عدی کہ جن کا تعلق بنی سلمہ کے خاندان سے تھا۔ تو کہتے ہیں ان دو عورتوں نے بھی وہاں پر اسلام کو قبول کیا، اور یہ کل ملا کر 72 یا 73 حضرات تھے، یا پھر اس سے کچھ کم یا زیادہ۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی خاتون ہے کہ وہاں پر بیت عقبہ ثانیہ کے وقت آپ ایمان لائی، آپ کا خاندان بھی ایمان لایا، اور کہتے ہیں کہ یہ جہاں پر بھی کوئی جہاد ہوتا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساتھ میں جہاد میں جاتی، اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لے جاتی، ان کا شوہر بھی ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جب مسلمۃ الکذاب کے مقابلے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر وہاں پر جب روانہ ہوا تو اس وقت آپ کے دونوں بیٹے بھی اس لشکر کے اندر شامل تھے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک بیٹا جن کا نام عبداللہ تھا، وہ عبداللہ یہ وہاں حبیب جن کا نام تھا، وہ حبیب جب اس کو مسلمۃ الکذاب نے اپنے قبضے میں لے لیا، قید کر لیا، تو پھر وہ حبیب چونکہ چھوٹے تھے، عمر کے لحاظ سے بھی چھوٹے تھے، تو وہ ان سے پوچھنے لگا۔ کہتے ہیں اس نے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ فیقول نعم، تو حبیب چھوٹی عمر میں تھے لیکن وہ کہتے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اب پھر اس کے بعد مسلمۃ الکذاب حبیب سے پوچھتا اتشہد انی رسول اللہ،
کہا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب کہتے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کہا کہ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، ان کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا ہے، اور تو نبوت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نہیں کا لفظ استعمال کرتے تو وہ آپ کے بدن کے ایک عضو کو کاٹ ڈالتا، اور اس طریقے سے بار بار پوچھتا رہتا، اور ہر بار جب حبیب کہتے کہ نہیں تو وہ آپ کا دوسرا عضو کاٹتا۔ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے وہ پوچھتا گیا اور حضرت حبیب کے ایک ایک عضو کو کاٹتا رہا، کبھی کان تو کبھی دوسرا کان، کبھی آنکھ تو کبھی دوسری آنکھ، کبھی ہاتھ تو کبھی دوسرا ہاتھ، اور اس طریقے سے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ داستان اسلام ہے، یہ تاریخ اسلام ہے، یہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج جس طریقے سے ہم آرام و چین و سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اسلام کے ان مت والوں نے جنہوں نے پہلے کلمہ توحید کی صداؤں کو بلند کیا، جنہوں نے دین اسلام کو سب سے پہلے قبول کیا، انہوں نے اس طریقے سے عیش و آرام کے ساتھ اپنی زندگی کو نہیں گزارا، انہوں نے ایسی حالت کے اندر اپنی زندگی کو گزارا۔ آج جہاں پر ہمارے گھر کے تھوڑے سے معاملات الجھنے پر ہم دین کے اہم سے اہم ترین مسائل کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور دین کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اسے روندتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور دین اسلام کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں سے، اپنے خون سے اس دین کی آبیاری فرمائی ہے، اس دین کو بسایا، اس دین کو پہنچایا اور اس دین کو تر و تازہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ان عورتوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیعت لے لی تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تمام معاملہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی جو ہوشیار ہوتا اس سے خدشہ ہوتا، تو پھر بھی وہ جس کی بات ہوتی تو وہ اپنے ساتھیوں سے پھر کہتا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر اسلام بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعت خوانوں میں سے ایک نعت خواں بھی ہے، آپ وہاں پر جھٹ کر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فَإِذَا فَعَلْنَا فَمَا لَنَا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو شرائط مقرر فرمائے اگر ہم وہ تمام شرائط کو اپنا لیں تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قالوا ربح البیع، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ تمہیں رب کائنات جنت عطا فرمائے گا، تمہیں جنت ملے گی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ یہ گویا ہوئے اور کہتے ہیں ربح البیع ولا نقیل ولا نستقیل، عرض کرنے لگے کہ یہ سودا تو بڑا فائدہ مند سودا ہے، کہ بڑا نفع بخش سودا ہے، نہ ہم خود اس کو توڑیں گے اور نہ کسی کو توڑنے کی اجازت دیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ ارشاد سنایا۔ اب اس کے بعد حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں چل رہی تھی کہ پھر حضرت ابو الحیثم یہ بول اٹھے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم سے دوستانہ ہمارا یہودیوں کے ساتھ ایک مضبوط دوستانہ تعلق ہے، لیکن جیسے ہی آپ ہمارے پاس آئیں گے اور آج سے جو آپ کے ساتھ تعلق ہمارا جڑ گیا ہے تو آج ہی ہم کہتے ہیں کہ ہم ان یہودیوں سے اپنے تعلق کو توڑ دیتے ہیں، اب ان کے ساتھ ہماری کوئی دوستی نہیں ہے، ان کے ساتھ اب ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ نہ مدد کا تعلق رکھیں گے نہ کسی اور وجہ کا تعلق رکھیں گے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی وجہ سے تمام لوگوں سے، تمام کافروں سے تعلقات کو توڑ دیں گے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل اللہ رب العزت مکہ والوں پر رحم فرما دے، وہ لوگ ایمان لے آئے اور تمام مکہ والے مسلمان ہو جائے، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ ہمیں چھوڑ کر مکہ واپس تو نہیں چلے آئیں گے اور ہمیں چھوڑ تو ایسے ہی نہیں دیں گے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ جدائی ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ آئیے صحیح لیکن وہاں سے جائیے گا کبھی نہیں۔
جب حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی فتبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا اٹھے اور فرمایا ثم قال، آپ نے پھر فرمایا بل الدم والہدم انا منکم وانتم منی احارب من حاربتم واسالم من سالمتم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا کہ میری پناہ تمہاری پناہ ہے اور میری حرمت تمہاری حرمت ہے، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، جس کے ساتھ تم جنگ کرو گے میں بھی اس کے ساتھ جنگ کروں گا، اور جس کے ساتھ تم صلح کرو گے میں بھی اس سے صلح کر لوں گا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گویا وہاں پر انہیں یہ ضمانت عطا فرما دی، کہا کہ اب میرا تعلق تمہارے ساتھ جڑ گیا ہے، میں مدینہ ہی میں رہوں گا، وہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور وہاں پر انصار کی ان تمام محبت والی گفتگو جب ہوئی تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے 12 نقیب بنائے، 12 سرداروں کو مقرر فرمایا۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں 12 سردار مقرر فرمائے تھے، تو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی قوم کے 12 سردار مقرر فرمائے۔ انصار مدینہ کے 12 سردار مقرر ہوئے، جن میں سے خزرج قبیلے سے 9 سردار تھے اور اوس قبیلے سے 3 سردار تھے، جن کے نام یہ ہیں ابو امامہ اسعد بن زرارہ، رافع بن مالک، سعد بن ربیع، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن عبادہ، المنذر بن عمرو، البراء بن معرور، عبداللہ بن عمرو، عبادہ بن سامی۔ یہ 9 قبیلے خزرج کے تھے، اور اوس قبیلے کے 3 یہ لوگ تھے، اسید بن حزیر، رفاعہ بن عبد المنذر، سعد بن خیثمہ۔ یہ 3 قبیلے اوس کے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ تمام وہاں پر اب یہ تمام بیعت ہو گئی، اور اس کے بعد ایک شخص حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ یہ کھڑے ہوئے، اور پھر وہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ مخاطب ہوئے، اور انہوں نے ایک آگے آنے والی ایک پیشن گوئی یا آگے آنے والے جو حالات سے انہیں سبکدوش ہونا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یا معاشر الخزرج هل تدرون علی ما تبایعون هذا الرجل، کہا کہ اے گروہ خزرج کیا تمہیں علم ہے کہ تم کس بات پر اس ہستی کو ساتھ لے جانے کی بیعت کرنے لگے ہو؟ انہوں نے کہا نعم، ہاں ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ عباس بن عبادہ نے کہا انکم تبایعونہ علی حرب الاحمر والاسود من الناس وان کنتم تریدون انکم اذا نحقت اموالکم مصیبت واشرافکم قتل اسلمتموہ فمن الآن وهو واللہ ان فعلتم خزي الدنيا والآخرة وإن كنتم تريدون أنكم وعفون له بما عاهدتموه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة۔ کہتے ہیں کہ تم اس بات پر بیعت کر رہے ہو، حضرت عباس بن عبادہ نے کہا کہ تم ان سے جو بیعت کر رہے ہو وہ بیعت تمہاری کیا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوا چلوں۔ کہا کہ تم ان سے بیعت جو کر رہے ہو کہ تم ہر کالے اور گورے انسان کے ساتھ جنگ کرنے لگ جاؤ گے، یعنی کہ معاملہ یہ ہے کہ اسلام کا قبول کرنا یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے۔ جب تم اسلام قبول کرو گے تو تمہیں عرب والوں کے ساتھ بھی عجم والوں کے ساتھ بھی جنگ کے میدان میں اترنا ہوگا۔ ہر کالا اور گورا تمہارے سامنے اپنی تلواریں نکال کر آئے گا۔ تمہارا یہ ارادہ ہے کہ جب مصیبتیں تمہارے مال و متاع کو نیست و نابود کر دے، قتل و خون ریزی تمہارے سرداروں کا خاتمہ کر دے، اس وقت تم ان کے دشمنوں کے حوالے کر دو گے تو ابھی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ بخدا اگر ایسا کرو گے تو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، اور قیامت کے دین کی رسوائی بھی الگ ہوگی۔ اور اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ تم ہر قیمت پر اس معاہدے پر پورا اترو گے، خواہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائے، تمہارے مال و متاع لوٹ جائے، تمہارے سردار قتل کر دیے جائے، تمہاری زمین بھی نیست و نابود کر دی جائے، کہا کہ پھر بھی تم ان کی حفاظت کرو گے تو پھر کوئی پرواہ نہیں، تو پھر آگے بڑھو اور ان کو اپنے ساتھ خوشی خوشی لے لو۔ بخدا اس دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں انہی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ سب بیک زبان ہو کر کہنے لگے کہ مال و متاع کی تباہی اور بربادی اور اپنے سرداروں کے قتل و خون ریزی کے باوجود ہم ان کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔
پھر ان لوگوں نے حضور سے گزارش کی کہ ہمارے اس ایثار و قربانی کا اجر ہمیں کیا ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کائنات تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ تمام عہد یہ جب لے لیا، اب اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے الگ الگ محبت کے جذبات کا بھی اظہار کیا۔ یہاں پر میں ایک ناقص کلام کرنا چاہوں کہ انصار نے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو عہد کیا، صحابہ کرام نے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا، آج تک بڑی سے بڑی قومیں آئی ہوں گی لیکن انہوں نے جو اپنے بڑے سرداروں سے عہد کیا ہوگا، لیکن کسی نے بھی اتنی وفا آج تک کی تاریخ انسانیت میں نہیں دکھائی ہوگی جتنی انصار نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دکھائی ہے۔ کہ انصار مدینہ نے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عہد لیا تو وہ عہد ایسا لیا کہ انہوں نے اپنی جانیں تو گوا دی لیکن اس عہد کے اندر ذرہ برابر بھی بے وفائی نہیں ہونے دی، ہمیشہ اس عہد کو پورا کرنے کے لیے وہ ہمیشہ لگے رہے، یہاں تک کہ مدینہ کے باہر بھی ضرورت پڑی انصار مدینہ نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے، اپنی تلواروں کو بے نیام کر لیا، لیکن اپنے عہد کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ تو گویا ایک سب سے وعدے کے پکے، امانتوں کے امین اور کبھی بھی خیانت نہ کرنے والی کوئی قوم تھی تو وہ انصار مدینہ تھے۔ انصار مدینہ پر رب کائنات نے وہ رحم فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ابو الحیثم اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لی تو انہوں نے کہا ان ابا الحیثم قال ابایعک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علی ما بايع علیہ 12 نقیبا من بنی اسرائیل موسیٰ ابن عمران علیہ السلام۔ بیعت کرتے ہوئے ابو الحیثم نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اس بات پر حضور کی بیعت کرتا ہوں جس پر بنی اسرائیل کے 12 نقیبوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ابایعک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علی ما بايع علیہ 12 من حواریین عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اس بات پر حضور کی بیعت کرتا ہوں جس طریقے سے 12 حواریوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی ابایع اللہ عز وجل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فابایعک علی ان اتم عہدی بے وفائی وَأُصَدِّقَ قَوْلِي بِفِعْلِ فِي نَصْرِكَ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ عز و جل کی بیعت کرتا ہوں پھر آپ کی بیعت کرتا ہوں اس بات پر کہ میں اپنے وعدے کو وفاداری میں پورا اتروں گا اور آپ کی مدد کے سلسلے میں اپنے قول کی اپنے عمل سے تصدیق کر کے دکھاؤں گا۔ تو گویا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے انہوں نے اس بیعت کا اظہار کیا اور یہ وہ انصاری صحابہ کرام تھے کہ رب کائنات نے ان پر وہ فضل فرمایا، وہ رحم فرمایا کہ انہوں نے اب اسلام کے راستوں کو اس طریقے سے کشادہ کیا کہ پھر یہ اسلام وہاں سے پھیلنے جب لگا تو کبھی ملک شام کی دیواروں کو ٹکراتے ہوئے ان کو دیواروں کو بھی توڑتا ہوا آگے گزر گیا، تو کبھی اندلس کی سرزمین پر پہنچا تو کبھی عراق و ایران کے تمام محلات کو گراتے ہوئے اس نے اپنے پرچموں کو بلند کر دیا۔ یہ مدینہ طیبہ سے پھیلی ہوئی روشنی نے دنیا کے کونے کونے کو منور کر دیا اور ہر طرف نور ایمان سے اس دنیا کو انصار صحابہ کرام نے یہ جگمگا دیا۔ وہ مدینہ طیبہ کی وہ پاک سرزمین تھی جہاں سے اب اسلام کی شعاعیں پھوٹنے لگی اور ہر چیز کو منور کرنے لگی۔ تو کہتے ہیں یہ بیعت عقبہ ثانیہ تھی، یعنی کہ دوسری بیعت عقبہ تھی۔ اب یہ تمام لوگ جب وہاں سے پلٹنے لگے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر انہوں نے ہر طریقے سے کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا گیا کہ کافروں کو اس معاملے کی بھنک لگ گئی۔ کسی نہ کسی طریقے سے انہیں یہ خبر ہو گئی کہ انصار جو مدینہ منورہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ اس غرض سے یہاں پر آئے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت لے اور ان کو اپنے ساتھ مدینہ طیبہ میں لے جائے اور پھر وہاں پر لشکر جمع کر کے وہ مکہ المکرمہ پر چڑھائی کرے۔ جب انہیں یہ بھنک لگی تو اس کے بعد وہ فوراً ہی صبح کے وقت اٹھ کر اپنی تلواریں بے نیام کر کے وہ جہاں پر مدینہ والوں نے جہاں پر خیمے لگائے ہوئے تھے ان خیموں کی طرف آنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو تمام کے تمام سوئے ہوئے تھے،
وہاں پر کسی کو بھنک تک نہ تھی کہ ہم یہاں سے رات کے وقت اٹھے تھے، گئے تھے اور پھر آ کر سوئے ہیں، کہ ہمارے ساتھیوں میں جو کافر و مشرکین تھے انہیں بھی یہ خبر نہ تھی، انہیں بھی یہ پتہ نہ تھا کہ ہم یہاں سے اٹھ کر گئے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ آئے، ہم تو اپنے بستروں پر سوئے ہوئے تھے، صبح کے وقت لیٹ اٹھے، لیکن جب وہ آئے تو ان کا سامنا یہ ہمارے ان ساتھیوں سے ہوا جو مشرکین مدینہ طیبہ سے ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ انہیں تو چونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اس معاملے کی غرض سے بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور ان کو کسی اس کی معاملے کی بھنک تک نہ تھی، تو کافر جب ان کے ساتھ مخاطب ہوئے تو انہوں نے اس طریقے سے پر اعتمادی کے ساتھ قسمیں اٹھا کر اس بات کی تردید کی کہ نہیں، ہمارے یہاں سے تو کوئی ان کو ملنے تک بھی نہیں گیا ہے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ان کو ملنے کی غرض سے آیا ہو یا ان کی بیعت کرنے کے لیے گیا ہو، ہم تو ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہمیشہ جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ طواف کرتے ہیں، انہی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی الگ نہیں ہوا ہے۔ یہ لوگ تو رات سے آئے ہوئے سرے شام سے سوئے ہوئے ہیں، وہ لوگ ابھی تک نہیں اٹھے ہیں، تو یہ لوگ کہاں سے جا سکتے ہیں؟ غرض انہیں یقین نہ ہوا، وہاں سے تو وہ لوگ چلنے لگے، لیکن انہیں ابھی تک یقین نہ ہوا تھا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ بھی ہیں یا نہیں۔ تو اب انہیں سچائی کا یقین کرنے کے لیے وہ عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچے۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ عبداللہ بن ابی یہ مدینہ طیبہ کی سلطانی اور سرداری کے خواب دیکھ رہا تھا، اور یہاں پر اوس اور خزرج کے تمام قبیلے کے لوگ اسے جو اپنا ایک امیر بنانا چاہتے تھے، یہ وہ وقت تھا جسے ہم پہلے سماعت کر چکے۔ تو عبداللہ بن ابی کو بھی اس معاملے کی کوئی بھنک نہ تھی، وہ مدینہ طیبہ کے ایک قبیلے کا بڑا سردار تھا، بڑا مالدار تھا، رئیس تھا، لیکن اسے بھی اس تمام معاملات کی خبر نہ تھی۔ جب کفار و مشرکین میں سے کچھ لوگ عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچے تو اس نے کہا نہیں، میرے لوگ ایسا نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہتے یا ان کی بیعت لینا بھی چاہتے تو وہ مجھ سے ضرور پوچھتے، اس لیے کہ میں ان کا سردار ہوں، اور اگر وہ مجھ سے اجازت نہ لیتے تو کم از کم مشورہ تو ضرور بھی لیتے۔ کہا کہ ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اب عبداللہ بن ابی کے کہنے پر وہ لوگ وہاں سے واپس تو پلٹ گئے اور انہیں سچائی کا یقین بھی ہو گیا، لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو مینا کے مقام پر انہیں کسی سے پتہ چل گیا کہ 2 آدمی یہاں سے بھاگ نکلے ہیں۔ اب وہ 2 آدمی حضرت سعد بن معاذ تھے اور دوسرے منذر بن عمرو تھے۔ یہ دونوں کے بھاگنے کی اور وہاں سے نکلنے کی خبر یہ کافروں کو پہنچ گئی۔ تو کہتے ہیں اور یہ دونوں وہ لوگ تھے کہ جو 12 نقیب 12 سردار مقرر کیے گئے تھے، ان میں سے یہ دونوں بھی تھے۔ تو اب یہ لوگوں کی جب خبر پہنچی تو انہوں نے فوراً یہ آدمی ان کے پیچھے دوڑا دیے۔ تو کہتے ہیں کہ منذر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو کسی طریقے سے وہاں سے بھاگ نکلے اور کافروں کے ہاتھ نہیں آئے، لیکن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے ہاتھ لگ گئے۔ اب وہاں پر جیسے ان کے ہاتھ لگے تو انہوں نے ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا، پاؤں کو کس دیا، اور اس طریقے سے مارتے اور ان کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے وہ مکہ المکرمہ کے اندر لے کر داخل ہوئے۔ اب وہ جب مکہ میں آئے اور انہیں مار رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو بہت ہی گورا، حسین و جمیل تھا، تو میں نے سمجھا کہ یہ شخص ہے کہ جو میری مدد کرے گا اور میں اس کو مدد کے لیے پکاروں تو یہ ضرور مجھے ان لوگوں کے ظلم و ستم سے چھٹکارا دلائے گا۔ تو کہتے ہیں میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ میرے قریب آ گیا اور اس نے مجھے اتنے زور سے تماچے مارنا شروع کیا کہ میری امید خاک و خون میں مل گئی، اور کہتے ہیں کہ وہ مارتا رہا یہاں تک کہ ایک شخص میرے کان کے قریب آیا، کہا کہ کیا تم مکہ میں تیرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ تیرا دوستانہ تعلق ہو، جس کے ساتھ تیرا کوئی نہ کوئی تعلق ہو، تو پھر وہ تجھے آ کر بچا لے۔ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میرا ایک تعلق ہے جبیر بن مطعم کے ساتھ، کہ جب اس کا قافلہ ملک شام کے لیے روانہ ہوتا ہے تو وہ یثرب کے مقام پر میرے ہی گھر میں پڑاؤ کرتا ہے، میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور ان کے قافلے کی حفاظت کرتا ہوں، ان کے سامان کی حفاظت کرتا ہوں۔ اور دوسرا حارث بن حرب ابو سفیان کا بھائی، اس کے ساتھ بھی میرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے دوڑتا ہوا گیا، حرم مکہ میں، حرم کعبہ میں پہنچا اور وہاں جا کر ان دونوں کو بتایا، کہا کہ سعد بن عبادہ نام کے ایک شخص کو فلاں جگہ پر بہت ہی مارا جا رہا ہے، کہا تمہارے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو؟ اس نے جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب کا نام لیا ہے۔
کہا کہ اگر تم اس کو جانتے پہچانتے ہو تو اس کو چھڑا لاؤ، ورنہ تو اسے لوگ مار دیں گے۔ تو وہ فوراً ہی وہاں سے کھڑے ہوئے، کہا ہاں ہاں وہ تو ہمارا محسن ہے، ہم پر احسان کرنے والا ہے، وہ ہمارے قافلوں کا حفاظت اور نگہبان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ دونوں دوڑتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے، اور جیسے وہ لوگ پہنچے تو وہاں پر اسے چھوڑ دیا گیا۔ فرمایا جاتا ہے کہ وہ شخص جس نے حضرت سعد بن عبادہ کی مدد کی تھی وہ ابو البختری بن ہشام تھا، اور جس نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا تھا وہ سہیل بن عمرو تھا۔ تو گویا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے اس مشکل وقت کے اندر سے نجات حاصل کر لی۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی پاک روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن جبل ابو القبیس پر ایک شخص کو صدا لگاتے ہوئے کفار و مشرکین نے سنا کہ فَإِن يَسْلِمَ السَّعْدَانِ يُصْبِحُ محمد بِمَكَّةَ لَا يَخْشَى خِلَافَ الْمُخَالِفِ۔ کہتے ہیں کہ اگر دو سعد مسلمان ہو جائے تو پھر مکہ میں کسی مخالف کی مخالفت کا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خوف نہ ہوگا، یعنی کہ ان کو کوئی خوف نہ ہوگا اگر دو سعد ایمان لے آئے، دو سعد مسلمان ہو جائے۔ اب چونکہ یہ مکہ کی وادی کے اندر یہ صدا بلند ہوئی تھی تو اب ابو سفیان، ابو جہل، یہ تمام لوگ ہکا بکا تھے کہ دو سعد کون ہیں۔ تو وہ قیاس آرائیہ کرنے لگے، سوچ و بچار میں پڑ گئے کہ سعد کون ہیں۔ تو وہ جتنے بھی مکہ میں سعد نام کے تھے وہ ان کا نام لیتے اور ان کے بارے میں سوچتے جاتے، کبھی سعد بن ابی بکر کے بارے میں، کبھی سعد بن حدیم کے بارے میں، اور اس طریقے سے جتنے بھی سعد نام کے تھے ان کے بارے میں سوچتے جاتے۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک رات آئی اور اس میں پھر سے یہ صدا بلند ہوئی، کہا کہ دو سعد ایمان لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والا کوئی نہ بچے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی پہچان بھی کرائی گئی اور فرمایا گیا ایا سعد سعد الاوسی کل کن انت ناصرا ویا سعد سعد الخزرجین غطارفی۔ کہتے ہیں کہ ایک وہ سعد جو اوس قبیلے کا سعد ہے، یعنی کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا وہ سعد جو قبیلہ خزرج کا سعد ہے، یعنی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ اگر یہ دو لوگ ایمان لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مخالفت کرنے والا نہ ہوگا۔ تو پھر ابو سفیان نے جب ان صداؤں کو سنا تو وہ وہاں پر چیخ اٹھا، کہا کہ ہوا واللہ سعد بن معاذ و سعد بن عبادہ، کہا کہ خدا کی قسم وہ تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ مدینہ کے سردار لوگ ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ سعد تھے کہ جن کی صدائیں آسمانوں سے دی گئی تھی کہ حضرت سعد بن عبادہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین مددگار ہے، اور حضرت سعد بن معاذ بھی یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین مددگار ہے۔ اب یہ تمام پورا قافلہ یہ مکہ المکرمہ سے کوچ کرتا ہوا مدینہ طیبہ کی سرزمین پر پہنچا۔ اب یہ حالت ایسی تھی کہ اب انہوں نے علل اعلان نمازیں پڑھنا، پہلے بھی وہ پڑھتے تھے، اب علل اعلان تبلیغ دین کرنا بھی شروع کر دیا، اور ہر ایک مسلمان ہو چکا تھا۔ مدینہ طیبہ کے اندر جتنے بھی نوجوان تھے وہ تمام کے تمام دین اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود کچھ بڑے بزرگ ایسے تھے، بوڑھے لوگ، کہ وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن ان کا ایک باپ تھا کہ جو بہت ہی بزرگی کے عالم میں پہنچ چکا تھا، ان کا نام تھا عمرو بن جموح۔ یہ سن رشیدہ بھی تھے اور ایمان نہیں لائے تھے، اور ساتھ میں اپنی بت پرستی کے اندر اتنے راسخ العقیدہ تھے کہ انہوں نے ایک لکڑے کا بہت بڑا بت بنایا ہوا تھا، اور اس بت کے لیے ایک کمرے کو بھی انہوں نے منتخب کیا تھا، اور ہمیشہ اس کے سامنے عبادت میں پورا دین لگے رہتے اور اسی کے سامنے سجدہ ریز رہتے، وہیں پر عبادت کیا کرتے۔ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ ہمیشہ ایسی بت پرستی کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت معاذ، سعد بن زرارہ اور کئی صحابہ کرام نے یہ کوشش کی کہ ان کو سمجھائے، لیکن وہ کسی طریقے سے ماننے والے نہ تھے۔ تو اب معاذ نے اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی مل گئے، انہوں نے یہ پلان بنایا، کہا کہ اس کے ساتھ کسی طریقے سے اس کو سمجھ میں آئے، عقل میں بات اتر جائے، ایسا کوئی منصوبہ ہمیں ضرور بنانا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اور سعد بن معاذ اور جو معاذ بن جبل اور معاذ جو عمرو کے بیٹے تھے، ان دونوں معاذوں نے ایک منصوبہ بنایا
اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ وہ روزانہ رات کو اس کے بت کو اٹھا لاتے، جب وہ سو جاتا تو اس کے بت کو اٹھا لا کر گندگی جگہوں پر پھینک دیتے۔ اب وہ رات جب صبح کے وقت اٹھتا تو وہ اپنے بت سے اپنے کمرے کو جب خالی دیکھتا تو وہ بڑا ہی حیران ہو جاتا کہ میرے بت کو کون لے گیا، کون چرا گیا۔ اب یہاں تک کہ وہ باہر نکل کر صدا لگاتا، وَيْلَكُمْ مَنْ عَدَا عَلَىٰ إِلَٰهِنَا هَٰذِهِ اللَّيْلَةَ، تمہارا کھانا خراب ہو، آج رات کو کس نے ہمارے خدا پر زیادتی کی ہے، کون اسے چرا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر کوئی جواب نہ دیتا تو وہ خود ہی اٹھتا، اپنے ہاتھ میں لکڑی پکڑتا اور مدینہ کے ارد و گرد اور گلی کوچوں میں پھرنے لگتا، اپنے بت کو تلاش کرنے لگتا۔ تو کہیں جا کر کنارے پر گندگی کے ڈھیڑوں میں اسے اپنا بت پڑا ہوا ملتا۔ جب وہ اسے اپنے بت کو اٹھاتا تو پھر اس کو نہلاتا دھلاتا، اسے خوشبوئیں لگاتا، یہاں تک کہ پھر لا کر اپنے گھر کے اندر اسے سجا دیتا۔ پھر ایسا ہوتا کہ پورا دن عبادت کرتا، لیکن جیسی رات آتی تو حضرت معاذ اس بت کو اٹھاتے، کبھی کسی کنویں کے اندر تو کبھی کسی غلاظت کی جگہ پر پھینک دیتے۔ کہتے ہیں کہ کئی راتوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ روزانہ صبح اٹھتا، چیختا چلاتا، اپنے بت کو ڈھونڈتا اور پھر لا کر اسے خوشبوؤں میں نہلاتا، اسے دھلاتا اور اس طریقے سے پھر معطر کر کے اسے اپنی جگہ پر رکھ دیتا۔ ایک دن وہ جب پورے طریقے سے وہ حیران ہو گیا اور پورے طریقے سے وہ بے تاب ہو چکا تو اس نے پھر اسی بت کے گلے کے اندر ایک تلوار حمائل کر دی، ایک تلوار لٹکا دی، اور پھر اس نے بت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا انی واللہ لا عالم من یصنع بک ما ارى فإن كان فیک خیر فامتنع هذا السیف معک، کہا کہ بخدا میں نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ یہ حرکت کون کرتا ہے، اگر اب میں تیرے اوپر یہ تلوار کو حمائل کر دیتا ہوں، لٹکا دیتا ہوں، تجھ میں اگر تھوڑی سی بھلائی ہے تو اس تلوار کے ذریعے تو اپنی حفاظت کر لینا۔ کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے حضرت عمر نے وہ تلوار کو لٹکاتے ہوئے اپنے بستر پر پہنچا اور سو گیا۔ اب دوسرے دن یہ ایسا موقع تھا کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اب تنگ آ چکا ہے، اب اس کے راستے کھل سکتے ہیں۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اب اس بت کو انہوں نے ایک مردار کتے کے ساتھ باندھا اور کسی گندگی والی جگہ پر پھینک دیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پھر صبح کے وقت اٹھا اور اپنے کمرے کو دیکھا، گھر کو دیکھا تو بت کو نہ پایا، تو پھر وہ ڈھونڈتا ہوا وہ گندگی کی جگہ پر پہنچا تو اس نے اپنے بت کو ایک مردار کتے کے ساتھ جب پایا تو پھر اب اس کے آنکھوں کے جو پردے تھے وہ ہٹ گئے اور وہ ایمان لے آیا۔ اس نے کہا بخدا تجھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے کہ میں نے تجھ میں تلوار بھی رکھ دی لیکن پھر بھی تو نے اپنی حفاظت نہ کی، تو پھر تو میری کیسے حفاظت کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت معاذ کے والد عمرو بن جموح یہ بھی ایمان لے آئے، اور اب اس طریقے سے اس ایسی حالت ہو گئی کہ مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے گھر گھر کے اندر اسلام کی روشنی پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ عمرو بن جموح نے چند اشعار بھی اپنی اس واقعے پر اور اپنی اس قسمت کے اوپر انہوں نے لکھے۔ وہ کہتے ہیں واللہ لو کنت الہا لم تکن انت وقلب وسط بئری فی قرن، بخدا اگر تم معبود ہوتا تو تیری لاش کتے کے ساتھ بندھی ہوئی کنویں میں مجھے نہ ملتی۔ اف لملقاک الہا مستدن الان فتشناک عن سوء الغبن، اس ذلت آمیز حالت میں تمہاری ملاقات پر صد افسوس، اب ہمیں معلوم ہوا کہ ہم تمہارے بارے میں ہمیشہ دھوکے میں مبتلا تھے۔ الحمدللہ العلی ذی المنن الواہب الرزاق دیان الدین، سب تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہے جو بلند و بالا ہے، بڑے احسانات والا ہے، وہ عطا بھی کرتا ہے، وہ رزاق بھی ہے، اور تمام اہل دین کو جزا عطا فرمانے والا ہے۔ هو الذی انقذنی من قبل ان اکون فی ظلمت قبری مرتہن، اس کی وہ ذات ہے کہ جس نے مجھے کفر سے نجات دی اس سے پیشتر کہ میں قبر کے اندھیروں میں رہن کر رکھ جاتا، یعنی کہ وہاں پر پہنچ جاتا اس سے پہلے اس رب کائنات نے مجھے ایمان کی روشنی سے منور فرما دیا۔ تو گویا یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیت عقبہ ثانیہ میں ایمان لانے والے دوسرے وہ تمام اصحاب کی یہ کاوشیں تھی کہ مدینہ طیبہ کے گھر گھر کے اندر کلمہ اسلام پھیلنے لگا اور ان کے گھروں پر جھنڈے محبت یہ لہرانے لگا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
دین کا پرچم اب مدینہ طیبہ کے اندر بلند ہونے لگا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کے واقعات ہم آئندہ کے دنوں میں سماعت کرتے ہوئے چلیں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔